अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज का जो वीलॉग है ये करते हुए मैं थोड़ा सा आज जिसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब हूं, परेशान हूं। पाकिस्तान ने कुछ बहुत ही अच्छा किया अपने हमसाया मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अब कुछ लोग इस तरह के तबसरे कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं वो ईरान का, कि जिसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे, एक मेरे वर्ड को सीरियस ना लीजिएगा, लेकिन मुझे ये मेरी ज़ाती राय है कि जैसे कोई एहसान फरामोशी की थोड़ी सी चीज़ें सामने आ रही हैं। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं ये एक तबसरे के बिहाफ पे कर रहा हूं, जो एक बंदे ने कहा है जो इस एरिया का या मिडल ईस्ट का एक्सपर्ट है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने उस वक्त ईरान का साथ दिया जिस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ईरान ने सबसे ज़्यादा उस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, उनकी आवाम ने किया, उनके लीडरान ने किया। लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका जो था वो एक टाइम ऐसा आया कि अपना प्रेशर बढ़ाता गया। पाकिस्तान ने उसे भी बैलेंस किया, ईरान को भी मनाया, अमेरिका को भी मनाया, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को कॉल करके मुबारकबाद दी कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन एमर्ज होकर आ रही है और कुछ खबरें जो ईरान की तरफ से आ रही हैं वो आपको बताएंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं जावेद चौधरी साहब से पूछूंगा कि जिन एक्सपर्ट की राय है क्या ये इन्हीं की राय है या इसमें कुछ हकीकत भी है। और उसके अलावा एक और स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, वो होगी वीलॉग के बिल्कुल एंड पे। वसीम अब्बास साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के मायानाज फनकार हैं। उन्होंने एक बंदे की क्लास ली और बड़ी अच्छी तरीके से ली और बिल्कुल जो कहा है वो ठीक कहा। ये बंदा कौन है, ये क्लास क्यों ली गई है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली इमरान खान के साथ है, तो ये भी स्टोरी जानिएगा। सबसे पहले ये बताते हैं या जावेद चौधरी साहब से बेसिकली हम ये पूछते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में क्या नाराजगी हो गई है। लेकिन चौधरी साहब उससे पहले आपको रिमाइंडर देना है, ठीक है? वो ये है जी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। हमारे जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो फेसबुक का है, ट्विटर का है या व्हाट्सएप का है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। और अब चौधरी साहब से पूछते हैं क्या ईरान और पाकिस्तान में नाराजगी? अच्छा, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वली नसर जो है ना उसकी जो है ट्वीट वो पढ़ दें। आप पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद चीज़ें ज़रा थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। आप ज़रा उसको मैं पढ़ लेता हूँ। अब जो वली नसर साहब एक्सपर्ट है चौधरी साहब इस पूरा एरिया जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हैं और दूसरा उनका जो फॉरेन ऑफिस है अमेरिका का, उसके एडवाइज़र भी हैं। वो उनकी बात को यहाँ बड़ा हैवी लिया जाता तो एक्सपर्ट है ईरान एक्सपर्ट। वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कि वो कहते हैं वो पुश क्यों कर रहे हैं टहरान में, ये वो कहते हैं कंसर्न पाया जाता है कि फील्ड मार्शल साहब पुश क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है। और वो कहते हैं ईरान ने बहुत ज़्यादा उनको टफ टाइम दिया, वो तो बात है। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये एक टफ टाइम है, पुश क्यों कर रहे हैं फील्ड मार्शल। सीरियस सालिसकार है पाकिस्तान, लेकिन टर्म की गारंटी नहीं दिलवा सकता, वादा नहीं कर सकते कि अमेरिका दोबारा ऐसा नहीं करेगा। बेसिकली वो तेहरान का कंसर्न शो कर रहे हैं और कंसर्न ये है कि पाकिस्तान इतना पुश क्यों कर रहा है। ठीक हो गए। अब देखिए, वली नसर साहब भी कह रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी जो इस्लामाबाद के अंदर बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बासर है, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि बेसिकली पाकिस्तान बड़ी एफर्ट कर रहा था, बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से तैयारी हो गई, उन्होंने 13 जहाज़ उनके आ गए, यहाँ पे उनकी फ़र्स्ट एडवांस टीमें आ गई, उनकी सिक्योरिटी आ गई। और सिक्योरिटी आई प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ वाइस प्रेसिडेंट की, दोनों की अलग अलग सिक्योरिटी जो थी यहाँ पे पहुँच गई। और उससे पहले जब मामला सारे सेटल हो रहे थे, सब चीज़ें ठीक चल रही थी, और फिर फील्ड मार्शल वहाँ पे 3 दिन रहे, फील्ड मार्शल वहाँ रहे, मामला सेटल किए। सेटलमेंट के बाद जब ईरान ने कंफर्म किया तो फिर उन्होंने अमेरिकन के साथ बात करवाई इनकी, जो अब अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है कि ईरानियों की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ डायरेक्ट। जब वो मीटिंग में बैठे हुए थे और कहते हैं फील्ड मार्शल की भी बात हुई थी और ईरानियों के साथ भी बात हुई। और दूसरा, वो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मेरी ईरानियों से बात हुई, और अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा था। उसके बाद फिर वहीं से फिर पाकिस्तान ने, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि फौरी तौर पे पंजाब पुलिस जो है उसको इस्लामाबाद भेजा जाए। रात 9:30 बजे कहा कि सुबह 6 बजे आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है। और बजट के भी उन्होंने कहा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से कोई आपने कंफर्मेशन नहीं लेनी, कोई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, आप बस निकलें और पहुँचें। और उसके बाद 4 यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर होटल हैं, पूरे होटल खाली करके पुलिस के हवाले किए गए हैं, ताकि पुलिस जो मुलाजमीन और पुलिस जो ऑफिसर हैं वो इसके अंदर रह सकें। तो उससे आप अंदाज़ा लगा, अभी भी आप सड़कों के ऊपर जाएं तो पूरे पंजाब से बड़े दूर दूर से, राजमपुर से जाके रेंजर्स और पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उनको 6ठा दिन हो गया, आज 7वां दिन हो गया, 16 तारीख को यहाँ पे आए हुए थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ईरानी तैयार ना होते तो फिर इस हद तक एक्टिविटी ने क्रिएट नहीं होना था, फिर अमेरिका की तरफ से भी खुशी का इजहार नहीं होना था, अमेरिका की तरफ से भी ट्वीट नहीं आनी थी कि ठीक है जी हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट होने लगे। लेकिन जब ये ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और पाकिस्तान मसलसल पुश कर रहा था, बात कर रहा था उनसे,
اور ایون جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی عباس عراقچی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی منگل کو کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے اور آپ کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ تو ایران نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب کی ٹویٹ آئی. عطا تارڑ صاحب کی جو ٹویٹ تھی نا اس نے پھر بڑا تہلکہ مچایا، کیونکہ وہ پھر پاکستان نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ایران کی طرف سے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش ہماری جو ہے نا جاری رہے گی، لیکن ایران جو ہے نا اس کی طرف سے ابھی کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جواب نہیں آ رہے. تو وہاں سے پھر یہ معاملہ جو ہے نا چلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد پاکستان نے، جس کو کہتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ہو جانا، تو پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور اس نے پھر بات نہیں کی، پھر کوئی رابطہ نہیں کیا. پھر کل آپ دیکھیں کہ جو ایرانی سفیر ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس آئے، انہوں نے خود پرائم منسٹر سے ٹائم لیا اور پرائم منسٹر سے انہوں نے آ کے ملاقات کی. اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور ساتھ طارق فاطمی صاحب بھی تھے. اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ باڈی ڈاؤن تھی، اور ان کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا ایک توانائی یا خوشی نہیں تھی، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا امبیرس فیل کر رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بہرحال سفیر کے ساتھ بڑا اچھا ملے، پھر انہوں نے گفتگو بھی کی ان کے ساتھ. جو فوٹیج نکلی ہے ان کے اندر پرائم منسٹر تو بڑے ہوپ فل ہے، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہے نا اس کو آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن باڈی لینگویج کو آپ اپنی کو نہیں چھپا سکتے. اس کے اندر جو بھی افسوس ہوگا، خوشی ہوگی، جذبہ ہوگا، ناراضگی ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ اس کے اندر نظر آ جاتی ہے. تو مجھے اس کے اندر وہ نظر آئی، اور جو طارق فاطمی صاحب ہیں نا ان کے اندر بھی ایک مایوسی کا ایلیمنٹ نظر آیا مجھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان پیچھے ہٹ گیا، اور جب پیچھے ہٹا ہے تو پھر جو ایرانی ہیں نا ان کی طرف سے پہلا بیان آیا کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے. دفتر خارجہ کا جو ان کا بیان ہے کہ خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی جو کوشش ہیں ان کو سراہتے ہیں. تو ایسا مجھے ایک چیز یہاں بتا دیجیے گا، جب یہ معاملہ ہوا ایران نہیں آیا تو پاکستان نے کچھ وقت کے لیے اپنا رابطہ منقطع کر دیا اور صرف سلو ڈاؤن کر لیا، جس کو کہتے ہیں سلو ڈاؤن ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ خود سیٹل کر لیں اگر آپ یہ نہیں کر. اب یہ میرا تجزیہ ہے، کچھ انفارمیشن ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے، جو اتنا عرصہ جنت سے میں رہنے کے بعد نا انسان کو یہ آپ یہ سمجھے اس کی سکس سینس ڈیولپ ہو جاتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ایک ریزنٹمنٹ جو ہے نا پاکستان کے لیول پہ ہے. نہ ہوتی تو عطا تارڑ صاحب کا ٹویٹس نہیں آنا تھا، نہ ہوتی تو پاکستان نے انگیج کرنا تھا ایران کو. لیکن جب پاکستان نے انگیجمنٹ بند کر دی اور عطا تارڑ صاحب کا ٹویٹ آ گیا، اس کے بعد اس سائڈ سے امریکہ نے جے ڈی وینس کو بھجوانے سے معذرت کر لی اور اس نے تسلیم کر لیا کہ ایک معطل ہوا ہے سلسلہ. اور اس کے بعد پھر سفیر جو ہے نا ایران کے وہ خود آئے ہیں چل کے، اور انہوں نے پھر معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی. کیونکہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوگا، جو ڈائریکٹ رابطہ پاکستان نے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ رابطہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد پھر ری ایکٹیو ہوئی ہیں چیزیں، کیونکہ پھر ایران کی طرف سے بیان آنا شروع ہوا ہے اور پھر ان کا ایمبیسڈر یہاں پہ آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے اب کوئی معاملہ ہوا ہو، کیونکہ اگر نہ ہوا ہوتا تو پھر ساری چیزیں مختلف ہوتی. اب جو کل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تسلیم کیا کہ ایران نے ان کے کہنے پہ 8 خواتین جو ہیں ان کی پھانسی روک دی ہے، تو ہو سکتا ہے پاکستان نے پھر ان سے کہا ہو کہ کوئی گڈ ول جیسچر دیں تاکہ معاملات کو ہم ریزیوم کر سکیں. تو پھر انہوں نے امیڈیٹلی یہ کہا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ درخواست کیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہل جل ہوئی ہے یا ایکٹیویٹی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ نا ایک ریزنٹمنٹ ہے، اور یہ جو ولی نصر ہے نا اس کی بات جو ہے اس کو بلا وجہ ایک سائڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہاں پہ نا فیلڈ مارشل کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہے تہران کے اندر، اور ان کو کنسرن تھا ایرانیوں کو کہ اس حد تک پاکستان کیوں ایکٹیو ہے اور کیوں معاملات کو سیٹل کرنا چاہتا ہے، کیوں پش کر رہا ہے. پھر پاکستان کا کنسرن ہے، سیدھی بات ہے کہ پاکستان کا کنسرن ہے. پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہے کہ اگر ایران کا نقصان ہو جائے. ایک تو ایران دو وجوہات ہیں، ایک تو ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمسائے میں اگر آگ لگی ہوگی تو آپ کا اپنا گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے حالات خراب تھے، جب بھی خراب ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائڈ پہ ایک گھر جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا پھر اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا دھواں آپ تک نہ آئے، تو پاکستان تک اس کا دھواں آئے گا. پاکستان اس سے بھی بچنا چاہتا ہے ہمسائے کی وجہ سے. دوسرا مسلمان ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور ہمارا جو بلڈ ہے نا اس کے اندر ایرانی بلڈ بھی شامل ہے. آپ یہ سمجھیں کتنے حکمران تھے یہاں پہ ایران کے جو یہاں پہ آئے اور یہاں پہ سیٹل ہوئے، ان کی گورنمنٹس بنی. تو آج بھی بہت بڑی کمیونٹی پاکستان کے اندر ایرانی ہے، آج بھی ہے، اور ان کے نام کے ساتھ ایران کے مختلف شہروں کا نام آتا ہے. اصفہان ہے، دیکھ لیں یہاں پہ بہت لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو شرازی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اس سے آپ اندازہ لیں. مشہدی بہت زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ لوگ ہیں. پھر اہل تشیع کی بہت بڑی آبادی ہے، جو شیعہ مسلمان ہیں ان کی آبادی بہت بڑی ہے یہاں پہ.
تو پاکستان کا کنسرن ہے کہ ایران محفوظ رہنا چاہیے. ایران بڑا شاندار ملک ہے, اس کی آن بان شان قائم رہنی چاہیے, اسے دن رات ترقی کرنی چاہیے. وہ ترقی کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کرتے, خطے ترقی کرتے ہیں. یورپ پورے نے ترقی کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آدھا یورپ غربت میں رہ گیا ہو, آدھا جو ہے وہ امیر ہو گیا ہو. افریقہ سارے کا سارا غریب ہے, اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک بڑا آئی لینڈ بن گیا ہو جس کے اندر ترقی ہو گئی ہو. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو فار ایسٹ ہے وہ سارے ملک جو ہیں وہ ہیں گروئنگ ہے, ترقی پذیر ملک ہیں. پاکستان کا ایک اور بھی بہت بڑا کنسرن ہے نا کہ اگر یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہے اور ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا. یہ ایشو ہے ہمارا. اس چیز کو یہ اندازہ نہیں لگا رہا ایران اس چیز کا کہ ہم سعودیز اگر ہمیں بلاتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا. اب دیکھیں نا, سعودیز ابھی بھی پاکستان کو $3 بلین دیے ہیں اور اس سے ہمارا قرضہ ختم ہوا ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا ایک پرانا ریلیشن ہے, تو پاکستان اس ریلیشن کو کیسے ختم کرتا ہے؟ شوہر صاحب, پوری مسلم امہ کو پاکستان نے بچا کے رکھا کہ آپس میں لڑے نہیں. اب مجھے اس ٹویٹ میں جو دے رہے ہیں, اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ولی نصر کا نام تو ویسے بڑا ہی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ پش کیا جا رہا ہے, اور ایرانی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں پش کر رہے ہیں. مطلب دیکھو, ایک پش کرے گا یار پاکستان. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تو یہ ہے کہ میں مر رہا ہوں, مجھے مرنے دو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں, تمہیں کیا تکلیف ہے ڈاکٹر, تم گھر چلے جاؤ, تم گھر چلے جاؤ. مطلب یہ تو اس طرح کی سچویشن نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا, اس نے بڑی جنگیں لڑی ہیں. پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تو چھوٹے سے عرصے میں, تھوڑے سے عرصے میں 4-5 جنگیں لڑ چکے ہیں. ہمیں جنگوں کا اندازہ ہے کہ جنگیں ہوتی کیا ہے. دوسرا یہ جو پاکستان اور انڈیا کی آرمی ہے نا, یہ گورے نے آگے بنائی تھی. اس کی 200 سال 250 سال کی ہسٹری بھی ہے اس کی. تو یہاں پہ نا ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس حد تک جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مئی کی جنگ ہو رہی تھی نا پچھلے سال, تو اس وقت بھی یہاں پہ لائیو کوریج ہو رہی تھی کہ آئی ایس پی آر کے اندر, اور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, اور ساتھ ایئر فورس کا جو اورنگزیب صاحب تھے وہ اس میں تھے. جو فضائیہ کے سربراہ ہیں ایئر مارشل ظہیر سدھو صاحب, انہوں نے اورنگزیب صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ نے انڈیا کی بے عزتی نہیں کرنی, اس کو بلی نہیں کرنا, صرف اپنی پوزیشن دینی ہے اور عزت کے ساتھ رہنا ان کا. اور وہ ان کی بھی فورس ہے, وہ بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں, وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کا احترام کرنا ہے. اور بار بار یہ کہا گیا تھا اورنگزیب صاحب کو کہ آپ نے ان کی بے عزتی نہیں کرنے. تو اس کو کہتی ڈیسینسی, یعنی کہ پاکستان نے بھرم رکھا انڈیا کا کہ اگر فرض کرنے کہ یہ معاملہ آگے پھیل جاتا ہے, اگر ہم اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ جنگ لمبی ہو جائے گی. ایران جو نہیں یہ غلطی کر رہا ہے, وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی بے عزتی کر رہا ہے کہ بھئی یار آپ جیتے ہوئے یار کوئی ڈیسینسی ہونی چاہیے, انڈیسینٹ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ایک معاملہ یہ بھی تو ہے نا, ان کی پوری لیڈرشپ کو, ان کے مذہبی رہنما کو انہوں نے شہید کیا ہے, تو زخم ان کا بڑا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر مذاکرات نہ کرتے, پچھلے بھی نہ کرتے. ہاں, جب مذاکرات پہ ختم ہونا ہے تو پھر کہیں تو بیٹھنا ہی ہوگا. جب بیٹھ کے آپ. دوسری بات یہ پاکستان واقعی سنسیئر ہو کے ایفرٹ کر رہا ہے, سنسیریٹی کی بیس پہ ایفرٹ کر رہا ہے, پورے ریجن کے لیے, پورے ریجن کے لیے کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو یہ بڑی خوفناک ہوگی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی خوفناک ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے کہ یہ جنگ شروع ہو جائے. چلیں اس کا دوسرا حصہ ذرا مجھے بتا دیجیے. وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کی گارنٹی نہیں لے سکتا پاکستان, وہ وعدہ نہیں کر سکتے امریکہ ایسا دوبارہ نہیں کرے گا. ٹرمپ کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا, ٹرمپ کی گارنٹی ٹرمپ نہیں دے سکتا. آپ ایک دن کی ٹویٹس ان کی نکال کے دیکھ لیں ٹرمپ صاحب کی, وہ ایک ٹویٹ دوسری ٹویٹ کے ساتھ نہیں ملتی. وہ تھا نا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ہیما مالنی سے, ایک انڈین پرائم منسٹر تھا, تو اس نے ہیما مالنی سے کہا کہ اے ہیما مالنی, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں جو ہے نا تمہاری آنکھوں کے ساتھ ملتی ہیں. تو اس نے کہا حضور آپ کی آنکھیں آپس میں نہیں ملتی تو میرے ساتھ کیا ملے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. پہلے تو اپنے دوسرے کے ساتھ ملا لیں, ایک آنکھ چھوٹی ہے آپ کی, ایک بڑی ہے سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا, وہ اس کی بات, اس کی ایک ٹویٹ دوسری ٹویٹ کے ساتھ نہیں ملتی ہے, اور اس ٹویٹ کے اندر کوئی کوہرنس نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تال میل نہیں ہے. تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ایک طریقہ ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے, پاکستان بڑی اتھارٹی ہے ہر لحاظ سے. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا احترام کرتا ہے, اور جس طرح پاکستان دوسرے ملکوں کے سربراہوں کو انگیج کرنا چاہتا ہے وہ سارے آگے, تو یہ گارنٹی ہے. پھر اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ ویٹ پاکستان بہت ڈال دے گا. دوسری بات یہ, ڈونلڈ ٹرمپ دیکھو 2.5-3 سال کی مار ہے, 2.5-3 سال بعد ختم ہو جائے گا, چلا جائے گا وہ. ہاں, تو آپ کا کانٹریکٹ, آپ کا جو معاہدہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور ایران کے لیے سب سے ضروری ہے یہ 2.5 سال گزار. 2.5 سال گزار, پوری دنیا گزار رہی ہے.
बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है 2.5 साल गुजारना। हाँ, चाइना गुजार रहा है, रशिया गुजार रहा है, यूरोप गुजार रहा है, सब कह रहे हैं पुत्र तू फारग हो जाए तो फिर अच्छा, देखते मज़े की बात है, पूरी दुनिया गुजार रही है, हम इंजॉय कर रहे हैं। ट्रम्प हमारी सिर्फ तारीफें की जा रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, कंक्लूड हो गया तकरीबन, बस मुझे मोटा मोटा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं हाँ या ना में, कि नाराज़गी हुई, नाराज़गी मुझे लगता है हुई। दोबारा राब्ते बहाल हुए, अब मुझे लगता है थोड़े थोड़े बहाल होने शुरू हुए। हो गए, और तीसरा कि अब जो राब्ते हुए हैं उसके बाद आपको मुज़ाकरात होते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान गिव अप नहीं करता। पाकिस्तान का कमाल ये है कि पाकिस्तान का जो डीएनए नया साबित हुआ ना, वो ये गिव अप नहीं करता। इसने गिव अप नहीं किया होगा। ठीक है, अब ये दोबारा नए सिरे से एफर्ट करेंगे सारे। और आपको लग रहा है कि किसी हल तक पहुंच जाएंगे? कि मुझे लगता है किसी हल तक पहुंच जाए, और अगर नहीं हुआ बड़ी बदकिस्मती होगी यार, फर्क बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी। इसी टॉपिक का आखिरी सवाल आपसे, एक और छोटा सवाल है। IRGC और उनकी सियासी क़यादत दो मुख्तलिफ सोच रखती हैं, दो मुख्तलिफ सोच रखते हैं। और मसला IRGC की वजह से, IRGC की वजह से, और वो शौक़े शहादत में मगन है। इस अगर इंडिविजुअल हो ना तो शहादत का रुतबा लेना चाहिए, लेकिन जब आपके पीछे एक पूरा कबीला है या आपके पीछे 9 करोड़ लोग बैठे हुए हैं और उनकी ज़िम्मेदारी भी आपने लेनी। वो कहते हैं मरना दुनिया में सबसे आसान होता है, जीना मुश्किल होता है। सही है, और बहुत सारे लोग होते हैं वो मुश्किल काम नहीं करते, आसान काम की तरफ चले ठीक जाते है। हैं। चौधरी साहब, ईरान ये जंग जीत चुका है, अमेरिका निकलना चाहता है, सेफ एग्जिट चाहिए, safe नहीं exit दिया गया तो नुकसान बड़ा होगा। नुकसान बहुत बड़ा होगा, चल। क्योंकि उसने ये पिंजरा तोड़ के भी निकल जाना, ओके, जाल तोड़ के भी निकल जाए। निकल जाए, या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अमेरिका को तोड़ दें, तो जाएं, फिर जाएं अमेरिका जाके उसके ऊपर हमला करें, बैरी बेड़ा बनाएं आप। जैसा स्पार्टा ने बैरी बेड़ा बना के एथेंस के ऊपर हमला कर दिया था, तो आप भी ऐसा कर रहे हैं, या एथेंस की तरह आप भी बैरी बेड़े बनाएं और स्पार्टा के ऊपर हमलावर हो जाए हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है ना जी, वो 10,000 किलोमीटर का फासला है, टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगेन मैं दोबारा वो बात करूंगा जो कल मैंने आपके कही थी कि डिप्लोमेसी कहते हैं कि जब तक आपके हाथ में पत्थर ना आए उस वक्त तक कुत्ते के साथ नाइस रहना चाहिए आपको। पहले मजबूत कर लें अपने आप को यार। ट्रम्प को देखें आप क्या क्या कह रहे हैं, अच्छी बात है कह रहे हैं। नहीं, मैं ट्रम्प को नहीं कह रहा, वैसे एक डिप्लोमेसी का एक वैसे अच्छा, आप फार्मूला। इसराइली शैतान को कह रहे हैं? नहीं, डिप्लोमेसी का ये फार्मूला है यार, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। अच्छा, आप पहले स्ट्रेंथ हासिल करें, सही सही सही। मैं फिर उसके बाद लड़े। ठीक है, मैं शायर की तशरीह करना चाह रहा था। तशरीह ये बनती है कि पत्थर ईरान के हाथ में होना चाहिए, दूसरी साइड पे इसराइली शैतान होना चाहिए जिसका नाम नेतन्याहू है, सीधा सर में मारे ऐसे जानवर के। अच्छा चलें चौधरी साहब, अब अगली एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, वो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। स्टोरी है जी कागजी शेरों की। कागजी शेर ऐसे जो बाहर बैठ के बड़के मारते हैं, मुल्क से बाहर बैठ के, और उनका मकसद पाकिस्तान में आग लगाना, पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी की कोशिशें करना, और पूरी कोशिश करना कि इमरान खान साहब अंदर रहें, और पूरी कोशिश करना कि पाकिस्तान सिर्फ नुकसान में रहे। और बहुत सारे नाम हम पहले भी लेते रहते हैं, हम कहते हैं ये तो भारतीय सहाफ़ी हैं, जैसे आपको बताया भी था आफ्ताब इकबाल शर्मा साहब, और बहुत सारे नाम हैं इस तरह के। तो इसी तरह से ये एक हैं मुत्तु स्वामी इनका नाम है, मुत्तु स्वामी शहबाज गिल साहब, ठीक है। तो जो गिल साहब हैं, इनके बारे में हमारे एक बहुत ही बड़े फनकार हैं वसीम अब्बास साहब, उन्होंने कुछ कहा है, इन्होंने को बदतमीजी की थी इनके हवाले से, तो इस स्टोरी को जानते हैं। अब देखिए यार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, बदतमीजी इनका कल्चर बन गया हुआ है। आप कोई बात करें और नीचे जो ये उसके बाद बदकलामी करते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि डिसेंसी नहीं है, और ना किसी बहन की परवाह है किसी की, ना किसी की माँ की परवाह है, ना किसी की बेटी की परवाह है। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी बेटियों के बारे में जो कुछ उन्होंने कह दिया, और ऐसा लगता है कि एक बहुत ही गंदा कल्चर इस पार्टी के अंदर है, और ये नीचे से लेके ऊपर तक है, इमरान खान साहब तक। इमरान खान साहब के सामने जब बताया जाता था कि फ़लाँ ने बड़ी बदतमीज़ी की, तो बड़े खुश होते थे वो, या थप्पड़ मार दिया बंदे ने दूसरे बंदे को, तो कहते कमाल कर दिया तूने, बहुत अच्छा किया, मुँह तोड़ दो इनके सारे। या मैं गिरबान से पकड़ लूँगा और मैं सड़कों के ऊपर घसीटूँगा और मैं उल्टा लटकाऊँगा, इस टाइप के जो बयान है ना, वो बेसिकली इनका कल्चर बन गया हुआ है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। शहबाज गिल साहब ना, मैं अगेन उनको शहबाज गिल साहब कहता हूँ, मैंने कभी भी यार उनको शहबाज गिल नहीं कहा, आपने देखा होगा कभी भी। जो मेरे बारे में वो कहते रहते हैं, मैं कहता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, कहने तो यार क्या फ़र्क पड़ता है। मसलन ये होता है ना, जब आप किसी बदबू का ड्रम या उसको खोलेंगे तो अंदर से बू आएगी, और अगर आप इत्र की शीशी खोलेंगे तो खुशबू आएगी। जो आपके अंदर होता है ना, वही आपके बाहर निकलता है, कोई और निकल ही नहीं सकता आपके अंदर से। कैसा नहीं है कि आप जो हैं वो कीकर के फूल हैं और आपकी गुलकंद बन जाएगी, तो वो मुमकिन नहीं है, ठीक है।
تو اب انہوں نے یہ وسیم عباس صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے نا اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ فنکاروں کی بہت عزت کرتا ہے اور ان کی بڑی مدد کرتا ہے. یہ بات ہے, میاں نواز شریف صاحب نا وہ فنکاروں کی واقعی عزت کرتے تھے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کو فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا. میاں نواز شریف صاحب کو آج بھی ہوگا, گانے سننے کا بہت زیادہ شوق. یہ محمد رفیع کے نا وہ بہت بڑے فین ہیں, لتا منگیشکر کے وہ بہت بڑے فین ہیں, نور جہاں کے بڑے فین ہیں. اور اب اسی وجہ سے وہ جو پرانے زمانے میں جو پی ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ اداکار آتے تھے, یہ پنجابی فلموں کے اداکار ہوتے تھے, جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا تو میاں نواز شریف واقعی ان کی مدد کرتے ہیں. مثلا الیاس کشمیری ایک ایکٹر تھے, شاید آپ کو یاد ہے, جو انہوں نے بڑک مارنی شروع کی تھی اردو اور پنجابی سنیما کے اندر. تو وہ بیمار ہو گئے تو میاں نواز شریف نے بڑا خیال کیا ان کا, بہت زیادہ احساس کیا ان کا, رنگیلے کا بڑا انہوں نے احساس کیا آخر وقت تک. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے اندر ایک خوبی ہے. تو وسیم عباس صاحب نے اس خوبی کا ذکر کیا, تو اس کے بعد پھر ظاہر شہباز گل صاحب نے ایک پورا ویلاگ کر دیا ہے, اس کے اوپر پھر یہ سیدھے ہو گئے وسیم عباس صاحب. تو اس پہ انہوں نے بڑا ان کو برا سنایا. انہوں نے کہا جی آپ کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی 75% آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہوگی, بینائی ختم ہو گئی ہے. آپ کی جو بشرا بی بی ہیں وہ جیل کے اندر پڑی ہوئے ہیں, ڈاکٹر یاسمین جو جیل کے اندر پڑی ہوئے ہیں, اور آپ جو انقلابی بنے ہوئے ہیں سارے, آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. انقلاب جو ہے باہر سے بیٹھ کے نہیں ہوتا, اندر آنا پڑتا ہے یہاں پہ. تو آپ کو چاہیے کہ ذرا جرأت کریں, ہمت کریں اور یہاں پہ آ کے بیٹھیں. تو وہ وسیم عباس صاحب سے لگتا تھا بڑا غصے میں ہے وہ سارا. انہوں نے جس کو کہتے ہیں لتے لے لینا. نہیں انہوں نے بات بڑے پیارے طریقے, کوئی غلط ورڈ یوز نہیں کیا, بڑے اچھے طریقے سے اپنا میسج کنوے کیا, اردو پنجابی مکس میں بات کرتے رہے. جس طرح کی لینگویج شہباز گل یوز کرتا ہے نا, وہ تو آپ سن نہیں سکتے. یار یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ میرا خیال ہے وہی کافی ہوتے ہیں اپنی پوری پارٹی کے لیے. جو کہتے ہیں نا کہ اگر ایک نادانہ آدمی ایک کشتی کے اندر بیٹھا ہو تو یا جہاز کے اندر بیٹھا ہو تو اسے باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو, کیونکہ وہ بندہ ایک اس کشتی کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اس پورے جہاز کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں, اور انہی لوگوں کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور بار بار کہتے ہیں بڑا مرد ہے, بڑا ہمت. بھائی کیا مرد ہے, کتنا سیانا آدمی ہے, وہ کہتے ہیں بڑے پاپولر آدمی ہے. کیا پاپولرٹی ہے خود جیل کے اندر. اور وہ کہتے ہیں نا یہ عمران خان باہر ہوتا تو انہوں نے آبنائے حرمت کھول دینی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جو اپنی جیل نہیں کھلوا پا رہا, اپنی ملاقاتیں نہیں کھلوا پا رہا, آبنائے حرمت کیا کھولے گا. تو یہ ایک ریالٹی ہے یار, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے. یہی بات وسیم عباس صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ اندر ہے, آپ کی وجہ سے اس کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. دوسرا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ کوئی بندہ جو ہے نا جس کو آپ مخالف سمجھتے ہیں اپنے, اور جب وہ کوئی اچھی بات بھی کرے گا, اچھی حرکت بھی کرے گا, تو آپ اس کے خلاف ہوں گے. فیلڈ مارشل دیکھیں, اس نے کمال کیا ہے نا فیلڈ مارشل نے, لیکن یہ اس کے خلاف ہے آج بھی, اس کی اچھائیوں کو بھی باندھنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب جنگ جیتا ہے تو اس وقت یہ خلاف ہو گئے, ان کا جنگ کوئی ہوئی نہیں, پھر کہتے ہیں جنگ ہوگی نہیں, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان جیتا نہیں ہے, ہر جگہ پہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں پیسے لگائے ہوئے ہیں جو بار بار. علیمہ خان کا آپ کو بیان بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کوئی جنگ بندی نہیں کرائی پاکستان نے, جنگ ہو رہی ہے ابھی تک. یہ تب ہے جب سیز فائر ہو گیا, مذاکرات ہو رہے ہیں, کہتے کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی, لڑائی ہو رہی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں بس وہ یہ پتہ نہیں, نہ مانو, اس کا نقصان ہی ہوتا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. فائدہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. آپ اپنا کوئی ایسا ٹاپک بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس پہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ بات کریں, تو یقیناً آپ کی اس رائے کو بھی مقدم رکھا جائے گا. لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.